اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذکر علی العبادہ بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، موسمی حالات آپ کے سامنے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چنے ہوئے لوگ تشریف فرما ہے 14 کے منظور نظر ہی آئے، بڑی سعادت ہے، بڑی ہمت ہے، یہی عشق ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ میرے قبلہ عبادت، شاید میں نے پہلی مجلس میں بھی یہ جملے عرض کیے تھے کہ عبادت کا تعلق اخلاص کے ساتھ، عبادت مختصر ہو، نیت بڑی ہو تو اجر نیت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک بندہ ساری رات اپنے آپ کو تھکا دے سجدے کر کر کے اور نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں، لیکن عمل چھوٹا ہو، نیت بڑی ہو تو ایک روٹی کے بدلے میں اللہ پوری جنت دے دیتا۔ ایک انگوٹھی کے بدلے میں ولایتیں مل جاتی، ایک ضربت کے بدلے میں ثقلین کی عبادت کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ اخلاص نیت، پھر جتنی بھی یہ اجتماعی عبادات ہیں ان میں تعداد کا عمل دخل اللہ نے رکھا ہے۔ حکم ہے کہ اگر جماعت میں 3 آدمی شامل ہو جائیں تو اتنا ثواب، 10 آدمی ہو جائیں تو ثواب اتنا کہ فرشتے شمار نہیں کر سکتے۔ تعداد کے بڑھنے سے ثواب بڑھتا ہے، تعداد کے کم ہونے سے ثواب کم ہوتا ہے، لیکن مجلس حسین اللہ نے ایسی عبادت قرار دی ہے، ایک پڑھنے والا ایک سننے والا ہوتا بھی اتنا ثواب ہے، 50 پڑھنے والے 10,000 سننے والے ثواب پھر بھی اتنا ہی۔ اجر و ثواب میں یقیناً کمی نہیں ہے، اس لیے کہ نیت بہت بڑی ہے، نیت خالص ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے۔ تو میں چونکہ ایک خاص موضوع پہ آج ولایت پر میں نے کل عرض کیا تھا کہ مجھے گفتگو کرنی ہے کہ پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ولایت کے عنوان پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ ولایت کیا ہے۔ یہ میں نے آج کی مجلس میں عرض کرنا تھا کہ ولایت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور وہاں سے ولایت فقی تک مجھے لے کے آنا تھا۔ لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ میں اس دن یہ موضوع پڑھوں گا جس دن یہ مجمع اتنا ہی مجھے ملا گا جتنا پہلی مجالس میں تھا۔ آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے
کہ میرے امیر آقا تاریخ عالم و آدم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دو معجزے عطا فرمائے، ایک قرآن، دوسرا علی ابن ابی طالب۔ مولا علی کی ذات کو اللہ نے معجزہ قرار دیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ گلے بھی بارشوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے، مجلس پڑھ کے باہر نکلے، ٹھنڈی ہوا پڑی، اور لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ خارق العادہ امر کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے، وہ معجزہ ہے۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، لیکن اگر کبھی مغرب سے پلٹ آئے تو یہ معجزہ ہے۔ آگ میں جل کے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، آگ کسی کے لیے گلزار ہو جائے، یہ معجزہ ہے۔ پانی میں ڈوب کے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، پانی کسی کو راستہ دے دے۔ یعنی وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے، وہ معجزہ ہے۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ انسان کو اللہ نے بہت ساری کوالٹیز عطا فرمائی ہیں، لیکن جب انسان کے اندر ایک خصوصیت ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو باقی خصوصیات ماند پڑ جاتی ہیں۔ ایک آدمی ایک وقت میں بہترین عالم تو ہو سکتا ہے، لیکن بہترین ڈاکٹر یا طبیب نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بہترین ڈاکٹر اور طبیب تو ہو سکتا ہے، بہترین مقرر اور خطیب نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بہترین مقرر اور خطیب تو ہو سکتا ہے، بہترین جنگجو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بہترین جنگجو تو ہو سکتا ہے، لیکن بہترین عبادت شب زندہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی شب زندہ دار تو ہو سکتا ہے، لیکن جسٹس نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بہترین جسٹس تو ہو سکتا ہے، لیکن بہترین طبیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ ساری خصوصیات کسی ایک فرد میں جمع ہو جائیں اور ہم کہیں کہ وہ فرد عالم و آدم کا معجزہ ہے، تو اس میں تعجب کی کون سی؟ میرے امیر آقا کائنات عالم کا معجزہ ہے، اس لیے کہ جامع جمی یہ صفات ہستی جتنے بڑے میرے امیر آقا بہادر تھے، اتنے بڑے عبادت گزار، جتنے بڑے عبادت گزار اتنے بڑے خطیب، جتنے بڑے خطیب اتنے بڑے جسٹس، جتنے عظیم جسٹس اتنے عظیم حاکم، جتنے عظیم حاکم اتنے عظیم عالم۔ یہ ساری چیزیں مولا امیر۔ حقیقت یہ ہے دوستو، جب میں مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں 100% آپ نے سمجھ کے مجھے فضائل علی کے تعاقب میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے کبھی نہ دیکھا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں، خدا کی قسم میں نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ فضائل کو علی کے پیچھے بھاگ،
مجھے بتاؤ علی کو سورہ دہر کی تمنا یا سورہ دہر کو علی کی ضرورت؟ اگر مولا علی جائیں روٹیاں لے کر مدینے کے یتیم اسیر اور مسکین کے در پہ اور اس کے نتیجے میں سورہ دہر آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو سورہ دہر کی تمنا ہوگی، لیکن اگر مدینے کا یتیم اسیر اور مسکین علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے روٹیاں لے جائے اور سورہ دہر آ جائے، ماننا پڑے گا سورہ دہر کی ضرورت کا نام علی ہے۔ مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ اگر تو میرے امیر آقا آتی دروازہ سے کعبہ میں امیر آقا کی والدہ موسمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آتی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، ہم مان لیتے کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور بات سمجھیے گا، اگر مولا امیر کی والدہ معظمہ آدھی دروازوں سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کا ہر بچہ کعبہ ہی میں پیدا ہوتا، لیکن کعبہ 1400 سال کے بعد آج بھی چیلنج بنا کھڑا ہے، جس کا دل چاہے کعبہ میں آئے، شرط ایک ہے اسے دیوار راستہ دے، اسے دیوار راستہ دے۔ علی مولا کی ولادت کعبہ میں ہوئی، نہ علی سے پہلے کوئی کعبہ میں آیا نہ علی کے بعد کوئی کعبہ میں آیا، تو آخر علی ہی کعبہ میں کیوں آئے؟ اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ ایک طبقہ علی کے فضائل میں رو میں بہہ کر علی کو خدا مانے گا، لہذا علی ہی کی ولادت کروائی کعبہ میں اور اسے عالمی شہرت عطا فرمائی تاکہ دنیا دیکھ لے پیدا ہونا مخلوق کی علامت ہے، اللہ پیدا نہیں ہوتا۔ خدا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہیں سے ایک ڈیرہ غازی خان میں کوئی صاحب پڑھ رہے تھے، ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، پتہ نہیں کس امام بارگاہ میں بہرحال جشن پڑھا جا رہا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا اس بندے کا، وہ مجلس پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولا امیر کی جب ولادت ہوئی تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کو لپیٹ کے اغلاف میں لے گئے ایک پادری کے پاس، اور پادری سے جا کے حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں جو علی کا بھی باپ ہے، توجہ ہے، جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بارے بتائیے۔ اس نے زائچہ بنایا، کیلکولیشن کر کے نتیجہ نکالا اور پھر اس کو پھاڑ دیا، پھر بنایا زائچہ، پھر پھاڑ دیا، پھر بنایا، پھر پھاڑ دیا، اور ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا یہ بار بار کیوں پھاڑتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں جو جگہ اور وقت آپ بتا رہے ہیں یہاں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور نعرے بھی بڑے لگے تھے، یہ میڈیا میں عام ریکارڈ ہے، لیکن اس بدبخت نے فقط مولا علی کی توہین نہیں کی، سرکار ابو طالب کی بھی توہین کی، اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ پیدا نہیں ہوا کرتا، پیدا ہونا مخلوق کی علامت ہے، خالق کی علامت۔ لیکن یہی پڑھا گیا اور نعرے بھی لگے، اور کسی نے میرے خیال اس کو روکنے کی ہمت اور جرات بھی نہیں کی، اس کو فوراً ممبر سے اتارنا چاہیے تھا۔
یہ واجب فریضہ تھا لیکن یہ فریضہ ادا نہ ہوا۔ بہرحال مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ اور اگلی بات یہ کہ مجھے بتاؤ کہ علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں علم مانگنے تو علی کو علم کی تمنا، اور اگر علی بلا کے علم دیے جائیں تو ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے۔ خیبر کے حوالے سے شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں دو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی کہ صاحب یہ جو چرچا ہے 1400 سال سے کہ علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بڑا ہی کمال کر دیا علی نے، کہنے لگے نہیں، خیبر کا فتح کرنا یہ کوئی علی کا کمال نہیں۔ اور ایک بات اور بھی اس نے لکھی کہ یہ جو دروازہ بتایا جاتا ہے لوہے کا بہت بڑا دروازہ جسے حضرت نے کھیڑ کے پھینک دیا، اس میں بھی مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہے۔ وہ لوہے کا بڑا دروازہ نہیں تھا، ایک عام سا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے کھیڑ کے پھینک دیا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ لوہے کا بڑا دروازہ نہیں تھا، چھوٹا لوہے کا دروازہ ہوگا، چلو میں یہ مان لیتا ہوں کہ لوہے کا دروازہ تھا ہی نہیں، لکڑی کا ہوگا، چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ لکڑی کا بھی نہیں۔ مرحب نے اپنے کلے کے دروازے پہ خالی ایک ٹاٹ سا لٹکا دیا ہوگا، لیکن یہ تو پوچھنے کا حق ہے کہ علی کے خیروں سے تو وہ ٹاٹ بھی نہ ہٹایا۔ اگلی بات یہ لکھی کہ صاحب یہ جو چرچا ہے علی نے خیبر فتح کیا بڑا کوئی کمال، کہہ لگے نہیں بھائی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں۔ یہ تو معاملہ یوں ہے کہ شروع ہی سے اللہ نے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا۔ علی کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا کہ علی ہی سے فتح ہونا ہے، تو اس میں علی کا کمال تھوڑا ہی ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر، خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، سورہ دہر علی کا مقدر، آئے تطہیر علی کا مقدر، آئے تطہیر علی کا مقدر۔ اللہ اپنے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں آئے غدیر علی کا مقدر، آئے تطہیر علی کا مقدر، سورہ دہر علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ خندق کا کل ایمان ہونا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، زہرا جیسی زوجہ علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر علی کا چاہنے والا۔ کائنات عالم و آدم کا معجزہ مولا علی، مجھے بتائیں علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ، میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آیت آ جائے، ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ پیغمبر نے مولا متقیان کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا،
اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے، یہ مناقب کی الکثرۃ من البحار کی پہلی جلد مناقب اہل بیت سے یہ روایت لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک الگ خیمہ لگوایا، وہاں مولا علی کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو، جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ دو آدمیوں نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی۔ ایک شخص آیا، یا علی مبارک ہو آپ کو، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے۔ ایک کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا اس نے تو دل میں کہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب ہے۔ اس کے چہرے پہ آیا، میں نے پڑھ دیا۔ ایک اور شخص آیا، یہ بات میں جب بھی خدا کی قسم پڑھتا ہوں تو عجیب کیف محسوس کرتا ہوں۔ اس کا نام ساسا ابن سوہان ہے، یہ مولا علی کا صحابی، یہ ایسا صحابی ہے جسے فصاحت و بلاغت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ بڑا عظیم الشان خطیب تھا، مقرر تھا بہت بڑا، اور ذومعنی خطیب تھا، اور بڑی خوبصورت بات بہت خوبصورت کرتا تھا۔ جب بھی بات کرتا تھا بہت پرمغز، خوبصورت اور دلچسپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ اس نے اپنے ذومعنی انداز میں علی کو مبارک دی۔ خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے، یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ علی بتا، یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ مولا جانتے ہیں، شاگرد ہے مولا امیر کا، فرماتے ہیں ساسا کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا۔ ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا۔ تجھے علی جیسا مولا مل گیا ہے۔ علی کو ولایت کی تمنا نہیں، ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ ولایت کا لغوی معنی ہے حکومت، توجہ ہے، ولایت کا معنی حکومت۔ اور پیغمبر نے جب مولا امیر کی ولایت کا اعلان کیا تو پہلے ولایت کا معنی بتایا، خطبہ دیا باقاعدہ پیغمبر نے، بڑا تفصیلی خطبہ ہے، اور فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، اے لوگو کیا میں تمہاری نفسوں سے زیادہ، تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق حکومت رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق حکومت رکھتے ہیں۔ اب پیغمبر نے فرمایا پھر سنو، اللہ مولانا، اللہ ہم سب کا مولا ہے، وَأَنَا مولا المؤمنین، اور میں تم میں سے مومنوں کا مولا ہوں، منافقوں کا نہیں۔ انا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جو مجھے مولا مانے گا اس کے مولا علی ابن ابی طالب۔ پتہ یہ چلا کہ جس نے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ حضور کو بھی مولا نہیں مانتا، وہ حضور کو بھی مولا نہیں مانتا ہے۔ بہرحال شروع سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، موضوع کو تھوڑا سا ملا دوں کہ حضور ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے۔ علی جیسا لیڈر، علی جیسا قائد، علی جیسا راہبر ہمیں عطا فرما کے گئے۔ علی نام تھا علم کا، علی نام تھا شجاعت کا، علی نام تھا عصمت کا، لیکن ظلم یہ کیا
امت نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا کہ علی جیسے عالم کا دامن چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے جب علم کو چھوڑو گے تو جہالت آئے گی، عصمت کو چھوڑو گے تو خطا آئے گی، اور شجاعت کو چھوڑو گے تو بزدلی آئے گی۔ آج جو 1400 سال سے امت مسلمہ مختلف سازشوں کا شکار ہو رہی ہے، کبھی یہودیوں کی سازش کا شکار، کبھی عیسائیوں کی سازش کا شکار، کبھی ہندوؤں کی بت پرستوں کی سازش کا شکار، یہ ہمیشہ شکار ہی ہوتی رہے گی یا کبھی شکار کرے گی؟ شکار ہونے کا راز کیا ہے؟ وہ ایک شکاری نے بتایا، ہمیشہ طاقتور شکار کرتا ہے، کمزور شکار ہوتا ہے، ہمیشہ شیر شکار کرتا ہے، بکرا شکار ہوتا ہے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ جو امت 1400 سال سے شکار ہو رہی ہے، یہ شیر خدا کا دامن چھوڑنے کی پھٹکار ہے۔ نہ امت شیر خدا کا دامن چھوڑتی، نہ شکار ہوتی۔ اس امت کو اب بھی اگر کامیاب ہونا ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، بت پرستوں کی سازشوں سے بچنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے دروازہ علی پہ آنا پڑے گا۔ امت مسلمہ کے مسائل کا حل خط ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جب تک وہ اس خط پہ نہیں آتی، اس وقت تک وہ شکار ہوتی ہی رہے گی، اور علی ہی کی ذات وہ ہے جس پر امت مسلمہ کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ بعد از پیغمبر اگر عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت جو متفق علیہ ہے تو وہ میرے مولا علی کی ذات ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں، شاخوں میں بانٹا جائے تو 73 فرقے بنتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 طبقے، ایک وہ ہے جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مولا علی کو پہلا ولی اور امام مانتے ہیں، ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہلے اور چوتھے کے چکر میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ان کا مذہب ہے طریقت۔ یہ قادری، چشتی، سہروردی، یہ جتنے بھی طبقے ہیں، ان کا مذہب ہے طریقت، اور طریقت کی بنیاد ہے ولایت، اور ولایت کا مرکز ہے علی کی ذات۔ میں نے مولانا طاہر القادری صاحب کا بیان کیو ٹی وی پہ سنا تھا ایک عرصہ پہلے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں شیعان علی سے مسئلہ خلافت پر تو اختلاف ہے کہ وہ مولا علی کو پہلا خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، ہم چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن علی کی ولایت میں ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا پہلا ولی بھی علی ہے، ہمارا پہلا ولی بھی علی۔ اور طاہر القادری صاحب کی کتاب بھی ہے سیف جلی علی منکر ولایت علی۔ یہ طاہر القادری صاحب کی اپنا ایک کتابچہ ہے جو انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ لکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے سیف جلی، یعنی ننگی تلوار۔ کس کے سر پہ؟ علی مولا کی ولایت کے منکروں کے سر پہ۔ تو ولایت علی کے وہ بھی قید ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ولایت کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کا مرکز علی کا گھرانہ ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مذہب کہتے ہیں راستے کو، خلافت والے خلافت پہ کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ امامت والے امامت پہ کیوں ہیں؟
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا، اور طریقت والے طریقت پہ کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ اب میرا جملہ سمجھنا، میں کہتا ہوں جنت کی ٹرین چاہے وائے خلافت جنت میں جائے، یا وائے امامت جنت میں جائے، یا وائے طریقت جنت میں جائے، علی ہدایت کا وہ جنکشن ہے کہ اسے علی جنکشن سے گزر کر ہی جانا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرما، اسے علی جنکشن سے گزر کر ہی جانا پڑے گا۔ یعنی علی مولا کی ذات وہ ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 طبقے مسلمانوں کے، خلافت والے، امامت والے اور طریقت والے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جس نے علی کو نہ مانا، جو علی کے مقابلے میں آیا، ان کا مذہب کیا ہے؟ توجہ ہے، جو علی کو نہیں مانتا، نہ خلیفہ مانتا ہے، نہ امام مانتا ہے، نہ ولی مانتا ہے، ان کا مسلک کیا ہے؟ جو علی سے لڑا، جس نے علی سے جنگ کی، جو علی کے مقابلے میں آیا، اگر علی کو چوتھا خلیفہ مانتا ہوتا تو علی کے مقابلے میں نہ آتا۔ ان کی گنجائش ان تینوں طبقوں میں نہیں ہے۔ اور ہے تو مولا امیر کے ساتھ، مولا امیر کے فضائل، تو میں نے عرض کیا امت مسلمہ کا اگر اتحاد ہو سکتا ہے نبی کے بعد کسی ہستی پر، تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اگر آج بھی دنیا خط ولایت علی ابن ابی طالب پر آ جائے، مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عیسائیوں کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، یہودیوں کا بھی ہو سکتا ہے، بت پرستوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ نسخہ موجود ہے، نسخہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نسخہ پہلے استعمال ہوا اور مسلمانوں نے شفا پائی۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ نسخہ یہی خط ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کون تھا جس نے فتح مکہ کے موقع پہ بتوں کو توڑا؟ علی کی ذات تھی۔ وہ کون تھا کہ جس نے خیبر میں یہودیوں کو بچھاڑا؟ علی کی ذات تھی۔ وہ کون تھا کہ جس نے مباہلہ میں عیسائیوں کو شکست دی؟ علی اور اولاد علی۔ آج بھی اگر دنیا خط ولایت علی ابن ابی طالب پہ آ جائے تو دنیا کے سارے مسائل مسلمانوں کے حل ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں، اب حالات بن رہے ہیں، اگر دنیا کے مسلم ممالک کے مسلم حکمران نام نہاد تعصب کی اینک اتار کر خط ولایت پہ عمل کرتے ہوئے رہبر عظیم شان کو اپنا لیڈر مان لے، عالم اسلام کے حکمران تعصب کی اینک اتار کر سید علی خامنائی کو اپنا لیڈر مان لیں اور متفق ہو جائیں، صبح متفق ہو جائیں، تو شام تک اسرائیل صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے۔ محبت کا پیکر علی خامنائی، علی خامنائی، اخوت کا پیکر محبت کا دائی، علی خامنائی، علی خامنائی، محبت کا پیکر اخوت کا دائی، علی خامنائی، علی خامنائی۔ آپ کو نام نہیں آتا یا آواز نہیں نکلتی؟ اخوت کا پیکر محبت کا دائی، علی خامنائی۔
توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اتفاق سے وہ علی کا فرزند ہے، نام بھی جد کے نام پہ، دادا کے نام پہ علی ہے۔ اللہ نے ہمیں دو ایسی قیادتیں عطا فرمائی ہیں۔ عراق کے رہبر کا نام سید علی سیستانی ہے اور عالمی لیڈر کا نام سید علی خامنائی ہے۔ ایسی قیادت زہر نصیب ہے۔ دعا ہے اللہ میری قوم کو، اپنے قائدین کو، اپنے لیڈروں کو ان کی معرفت اللہ انہیں عطا فرمائے۔ ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ دنیا کے کسی طبقے کو ایسے لیڈر نہیں ملے جیسے لیڈر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ ہمارا لیڈر غدیر کے منبر سے ملتا ہے، سقیفے سے نہیں۔ غدیر کے منبر سے ایسے عظیم الشان لیڈر، ایسے عظیم الشان قائد کہ جو ملت اسلامیہ کا فخر ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ خط ولایت علی ابن ابی طالب پہ چلتے ہوئے یہ ولایت فقیہ، میں اس موضوع کو آج چھیڑنا نہیں چاہتا، یہ موضوع میں اس دن کے لیے رکھے ہوئے ہوں، چاہے کل موقع ملے جب مجھے مجمع ملے گا، اس لیے کہ میں نے اس موضوع پہ خدمت کرنی ہے ڈیرہ غازی خان کے نوجوانوں کی۔ ولایت فقیہ کے عنوان سے دو تقاریر آنا ہے کہ میں نے بتانا ہے کہ ولایت فقیہ ہے کیا۔ ولایت کا سلسلہ لے کے میں آؤں گا اور سید علی خامنائی تک مجھے یہ سلسلے ملا کے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ولایت ایک نظام کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال سید علی خامنائی کی قیادت میں خط ولایت علی ابن ابی طالب پہ چلتے ہوئے ان کے ایک شاگرد سید حسن نصر اللہ نے چند سال پہلے یہودیوں کے منہ پر ایسا تھپڑ نصیب کیا، انہیں اپنا باپ مرا بھی یاد آ گیا۔ اور وہ اسرائیل پوری دنیا کو گریٹ اسرائیل کا نعرہ لگا چکا تھا، پوری دنیا کو تباہ کرنے نکلا تھا، اس نے اپنے گرد دیوار کھڑی کر لی ہے حفاظت کے لیے۔ اور جب سید حسن نصر اللہ تقریر کرتا ہے تو نیتنیاہو کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، ٹرمپ کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ اور سید علی خامنائی نے دنیا کو ثابت کر دیا۔ آج پتہ نہیں 48 ممالک یا 38 ممالک کی فوج جمع کی اور ایک بہت بڑے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والا محمد بن سلیمان، وہ کہتا ہے ہم راستہ روکیں گے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کا۔ یہ انقلاب، ان کے انقلاب کے لیے پاسداران انقلاب راستہ ہموار کر رہے ہیں، ہم ان کا راستہ روکیں گے، ہم پاسداران انقلاب کا راستہ روکیں گے، اس لیے کہ یہ امام زمن کی آمد کے لیے، ان کے انقلاب کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ اور 38 یا 48 ملکوں کی فوجیں اس نے جمع کی ہیں کہ ہم پاسداران انقلاب کا راستہ روکیں گے۔ لیکن اس جاہل کو پتہ نہیں میرے آقا نے تہران میں نہیں آنا، اس نے مکہ میں آنا ہے۔ اس کا ظہور مکہ میں نہ ہے۔ بہرحال میرے مولا علی تاریخ عالم و آدم کا معجزہ ہے۔
اور مولا علی کے بعد ایک ایسی ہستی جو شجاعت میں مولا علی کی شبیہ ہے، اس ہستی کا نام سرکار عباس علمدار۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج کی مجلس میں میں آپ کو سرکار وفا کا پرسہ دوں۔ اب ظاہر ہے کہ آج 6 محرم 7 کی رات آ گئی۔ جناب عباس علمدار بھی اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے۔ سرکار وفا کے مرید بیٹھے ہوئے، یار مولا سے عشق کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، مولا عباس علمدار کی ذات بھی ایک معجزہ ہے۔ سناؤ کیسے معجزہ ہے؟ سنیے کیسے معجزہ ہے۔ یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا کہ سورج اپنے نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ سوچیں ذرا اس بات پہ۔ میں نے بتا رہا ہے مولا عباس علمدار بھی اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے، ایک راز خداوندی ہے۔ سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہو اور چاند بھی ویسی ہی روشنی دکھا رہا ہو، یہ ناممکن ہے، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ البتہ صبح سویرے 7-8 بجے تک آپ صبح اگر مطلع صاف ہو تو تجربہ کر لیجئے گا، جب مطلع صاف ہو تجربہ کر لیے گا، 3 دن تک تو آپ سورج مشکل ہی دیکھیں۔ جو صورتحال محکمہ موسمیات بتا رہا ہے، اللہ کرے گا کل سے بہتر ہو جائے گا، لیکن 3 دن بارش کی پیش گوئی ہے۔ قبر حکمت باندھ لی آپ نے۔ یہ محرم اگلے سال پھر عشرہ مقدر والوں کو نصیب ہوگا، اور اگلی مرتبہ ابھی سے مومنین کو تیاری کروائیں کہ بارش ہو، جو بھی ہو، بھرپور مجلس اور بھرپور اجتماع ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کبھی تجربہ کر لینا، جب مطلع صاف ہو، صبح 7-8 بجے جب سورج نکلتا ہے تو چاند ہوتا ہے آسمان پہ، نظر بھی آتا ہے، لیکن ابر کے ٹکڑے کی طرح چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورج آسمان پہ بلند ہوتا جاتا ہے، چاند ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ زائرین ہوں بیٹھے تو میری بات کی گواہی دینا، یہ معجزہ میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کربلا میں، کہ جس آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت چمک رہا ہے، خدا کی قسم قبر بنی ہاشم کی روشنی میں کمی نہیں۔ آفتاب امامت کے سامنے قمر بنی ہاشم اسی آب و تاب سے چمک رہا ہے، روشنی سورج کے ہوتے ہوئے روشنی میں کمی نہیں۔ چلو مولا کا نام آ گیا ہے۔ 3 القاب میں آپ کو مولا کے سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو میں 2 مجالس حضرت کے فضائل پر پڑھ سکتا ہوں، کم از کم 1.25 گھنٹے کی۔ 3 آپ کی محبت کو دیکھ کر 3 القاب مجھے پڑھنا ہے۔ میرے مولا کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، ابھی میں نے عرض کیا، ہاں قمر بنی ہاشم، مین گیٹ پہ قمر بنی ہاشم سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے قمر بنی ہاشم۔ ان 2-3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ہاشمیوں کا چاند، ہاشمیوں کا چاند۔ میرے قبلہ کوئی خاندان ایسا ہو کہ جس خاندان کے گھر کے سارے افراد ایم اے LLB ہوں، PhD ہوں، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو جس گھرانے میں
کسی نے سکول کا منہ نہ دیکھا ہو، ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میرا مولا غازی کس خاندان کا چشم و چراغ ہے، کس خاندان کا چاند ہے؟ ایسے خاندان کا چاند ہے میرا عباس، جس خاندان میں عبد المطلب جیسا مواہب بھی ہے، عبداللہ جیسا امین رسالت بھی ہے، جس خاندان میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے، علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے، حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے، حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے، علی جیسا زین العابدین بھی ہے، محمد جیسا باقر بھی ہے، جعفر جیسا صادق بھی ہے، موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے، علی جیسا رضا بھی ہے، محمد جیسا تقی بھی ہے، علی جیسا نقی بھی ہے، حسن جیسا عسکری بھی ہے، محمد جیسا مہدی بھی ہے۔ ایسے ہاشمیوں میں آ کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا، یہ سرکار عباس کا حصہ ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے غازی، مجاہد میدان جنگ میں مارا جائے شہید، فاتح بن کے پلٹے تو غازی۔ بڑے بڑے فاتح تاریخ اسلام میں گزرے ہیں، امیر حمزہ جیسے فاتح، جعفر طیار جیسے فاتح، حتیٰ کہ مولا علی جیسے فاتح تاریخ میں گزرے۔ لیکن یاد رکھنا عباس کے مریدوں، کسی فاتح نے بھی لفظ غازی کو اپنے نام کا جز نہیں بنا۔ غازی کا نام آئے، امیر حمزہ کا تصور ذہن میں نہیں آتا، جعفر طیار کا تصور ذہن میں نہیں آتا، حتیٰ کہ مولا علی کا تصور ذہن میں نہیں آتا، لیکن جیسے ہی لفظ غازی آئے فوراً سرکار ابو الفضل العباس کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ پتہ چلا ام البنین کے لال نے کوئی ایسا جہاد کیا کہ لفظ غازی کو اپنے نام کا جزو لا ینفک بنا دیا۔ میرے مولا کا ایک لقب ہے علمدار۔ پہلا علم جنت سے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے نازل ہوا تھا، وہ علم انبیاء نے اپنے زمانے میں اٹھایا، مرسلین نے اپنے زمانے میں اٹھایا، وہ علم جناب امیر حمزہ نے اپنے دور میں، جعفر طیار نے اپنے زمانے میں، مولا امیر کائنات نے اپنے دور میں اٹھایا، انبیاء نے علم اٹھایا، علمدار کہلائے، علم جمع کروایا، علمداری خط۔ جو مولا عباس سے عشق کرتے ہو ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مرسلین نے علم اٹھایا، علمدار کہلائے، علم جمع کروایا، علمداری خط۔ امیر حمزہ جعفر طیار نے علم اٹھایا، علمدار کہلائے، علم جمع کروایا، علمداری خط۔ مولا امیر نے علم اٹھایا، علمدار کہلائے، علم جمع کروایا، علمداری خط۔ تو مجھے کہنے دیجئے انبیاء، مرسلین، امیر حمزہ، جعفر طیار، مولا کائنات، یہ ساری ہستیاں علمدار تھی، میرا غازی علمدار۔ یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے اور آل عمران کی عزت کا ثمر لگتا ہے، اور اس کی دہلیز پہ قربان ہو عالم سارا، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بزرگوں نے ربائی پڑھی، میرا بھی دل چاہ رہا ہے، شعر پڑھتا ہوں ایک شعر، کیا بات ہے جس شعر نے بھی لکھا، کمال کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے، دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے، عباس کا پرچم ہے کوئی کھیل نہیں ہے۔ عباس کا پرچم ہے کھیل نہیں ہے۔ باقی سب ہستیاں علمدار تھی، کیوں؟
میرا غازی علمدار ہے کیوں؟ فرق ایک ہے، ان ہستیوں نے علم اٹھایا تھا بازوؤں کے ساتھ، میرے مولا وفا کے بازو قلم ہیں، علم آج بھی بلند ہے۔ سچے سچے عاشق اس موسم میں جمع بیٹھے ہو، سرکار عباس کی شہادت کے چند جملے۔ جب سب مارے گئے، سرکار وفا آنکھوں میں آنسو، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سیدہ کلال، غلام کو موت کی اجازت، مجھ سے آپ کی غربت، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ چیخ نکل گئی عباس کی، مولا وہ فوج ہے کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا فرماتے ہیں عباس کو آخر میں اس لیے روک کے رکھا مولا حسین نے کہ عباس کے ہوتے ہوئے رسول زادیاں کربلا کے جنگل کو نانا کا مدینہ سمجھ کے رہی تھی، بیویوں کو ڈھارس تھی، عباس زندہ ہے، ہمارا عباس موجود ہے۔ حضرت مولا حسین فرماتے عباس تو چلا جائے گا، 3 کام ہو جائیں گے۔ پہلا کام یہ جنگ ختم ہو جائے گی، دوسرا کام یہ میری کمر ٹوٹ جائے گی، تیسرا کام یہ زینب کی چادر لٹ۔ زینب کی چادر لٹ جائے گی۔ جناب عباس اپنے خیمے میں آئے، زوجہ سرکار وفا جناب ام الفضل بی بی رو کے فرماتی ہیں فضل کے بابا کتنی بار سکینہ آئی ہے ہمیں، خالی مشک لے کے کہتی ہے چچی اماں میرا اصغر پیاس سے مر رہے، چچا سے کہیں ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب وفا کی آمد ہوئی، جناب سکینہ نے دیکھا چچا سے نپٹ گئی، چچا میرا اصغر بھائی پیاس سے مرنے والا ہے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں سکینہ بیٹا تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ کہا چچا مشک میں پہناتی ہوں، مجھے یقین ہے میری پہنائی ہوئی مشک میرا بابا اتارے گا نہیں۔ آپ ذرا سمجھو عباس کے مریدوں، 34 سال کا کڑیل جوان عباس، 4 سال کی بچی معصومہ، عباس نے جھکنا شروع کیا، اتنا جھکے کہ سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ لگے۔ ادھر سے مولا کی آمد ہوئی کہ عباس تیری وفا پہ قربان، عباس تیری وفا پہ قربان۔ آگے بڑھ کے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا چچا کو پانی کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اگلا جملہ سمجھنا، امام فرماتے سکینہ سوچ کے چچا کو بھیجنا، دوران سفر جب شمر کے تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا۔ اور سکینہ تیرا بھائی 6 مہینے کا، میرا بھائی 34 سال کا، کہیں ایسا نہ ہو عباس بھی مارا جائے، اصغر بھی نہ بچے۔ علامہ زیدی صاحب قبلہ کو میں نے سنا، میں ان سے متاثر بھی ہوں، عالم دین تھے، پڑھی لکھی شخصیت اور ذمہ دارانہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا عباس چلے جاؤ لیکن جنگ نہیں کرنی، اور پانی کو مشک سے بھر لو۔ فرماتے ہیں یہ نہیں کہا عباس پانی لے آؤ، اگر امام کے زبان سے نکلتا نا پانی لے آؤ، کیونکہ پیاسوں کی پیاس نے دین بچانا تھا، مصلحت نہیں تھی، اور میں جاؤ عباس مشک کو پانی سے بھر لو۔ آئے دریا کا کنارہ خالی کروایا، گھوڑا دریا میں ڈالا۔ اب میں اشکان سرکار وفا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ دریا میں گھوڑا ڈالا، چلوں میں پانی لیا،
پیا اس لیے نہیں کہ سکینہ پیاسی ہے، پیا اس لیے نہیں کہ اصغر پیاسا ہے، پانی لیا گویا قبضہ شو کر رہے تھے، میر انیس کی روح وہاں موجود تھی، منظر کشی کی، فرماتے ہیں قبضہ شو کر رہے تھے کہ کہتے تھے یزیدی کہ نہیں دیتے ہیں پانی، ہم اپنی پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی۔ اور میر انیس فرماتے ہیں یہ وہ عارف شاعر ہے جن پہ آل محمد کی جن کی شاعری پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ میں جب ان کی شاعری پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میر انیس نے کربلا کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب عباس نے علم کو پانی کی لہروں پہ گاڑا، اسے بھی بیان کیا، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ اور پھر شاید انہی کی ہے یا جس کی بھی ربائی ہے، کمال کر دیا جناب وفا کی عظمت جو بیان اس بندے نے کی ہے۔ خدا کی قسم میں نے سرکار وفا کے متعلق جتنی شاعری پڑھی ہے، میں نے اس پائے کا کلام آج تک نہیں پڑھا، نہ میں نے سنا ہے۔ پانی لیا چلو میں، پھر گرا دیا، پیا نہیں گرا دیا، اس گرانے کو بیان کیا شاعر نے، دکھا کے فاتح بدر و حنین کی قوت، ذرا سی دیر میں باطل کا رنگ اتار دیا، اور علی کے لال نے ہاتھوں میں لے کے پانی کو بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مارا۔ ہاتھوں میں لے کے پانی کو بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مار دیا۔ پیاس سے داخل ہوئے، پیاس سے نکل آئے۔ ایک ملعون نے کمین گاہ سے چھپ کے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو شہید ہوا، مشق کو بائیں بازو میں ڈالا۔ ایک ملعون نے وار کیا، بایاں بازو شہید ہوا، میرے مولا نے دانتوں کے ذریعے مشق کو سینے کے زور پہ روکا۔ ایک ملعون نے مشق کو نشانہ بنایا۔ عزادارو، یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا سرکار عباس کی زندگی کا۔ تیر مشق میں لگا، پانی نہیں بہا، عباس کی زندگی بہ گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، جوانوں مجھے بتاؤ، گھوڑے سوار جب زین سے اترتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، کیسے اترے ہوں گے ام البنین کے لال؟ ادھر زین سے زمین پہ آئے، ادھر میرے مولا کی آواز آئی، الان انکسرت ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میں غریب ہو گیا۔ مولا آئے، سرکار عباس کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا۔ عباس کوئی آخری وصیت کا؟ مولا دو وصیتیں، پہلی وصیت یہ کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرح۔ علامہ نکن فرماتے ہیں وصیت کا پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے، اس لیے وصیت کی سرکار وفا نے کہ بطول کے بیٹے کو میری لاش اٹھانے کی تکلیف نہ ہو۔ دوسری وصیت، یہ ماتم کے جملے، دوسری وصیت، مولا میں جب زین سے اتر رہا تھا، میں سن رہا تھا، آپ نے پکار کے کہا تھا، لوگوں میں غریب ہو گیا، لوگوں میں غریب ہو گیا، مولا میری آنکھوں میں خون اور مٹی ہے، صاف کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب ہوتے کیسے۔ علامہ مرزا عطر حسین مرحوم سے میں نے جملے سنے، فرماتے ہیں کہ ابھی مولا مٹی اور خون صاف کر رہے تھے، اللہ جانے کیا خیال آیا جناب عباس کو، سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا۔ مولا فرماتے عباس آخری وقت میں بھائی تیری خدمت کرنا چاہ رہا ہے، قبول نہیں؟ کہا مولا قبول ہے۔ فرمایا سر اٹھا کے زمین پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا مولا ایک بات سوچتا ہوں، یہ ہے ماتم کا جملہ اور یہیں پہ روک رہا ہوں، ایک بات سوچتا ہوں، جب آپ کے نانا کا انتقال ہوا، نانا کا سر تھا اماں زہرا کا زانو،
اما زہرا کی شہادت ہوئی، ان کا سر تھا بابا علی کا زانو، بابا علی کو ضرب لگی، ان کا سر تھا بھائی حسن کا زانو، بھائی حسن کو زہر ملی، ان کا سر تھا آپ کا زانو۔ تو زہرا کا لال جب میں جا رہا ہوں، میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے۔